بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زندگی بدل دینے والی روحانی دستور۔ تجھ سے چھن گیا تیرا جمال، تیرا مال، تیری صحت، تیری اولاد، تیرے جد جدا ہو گئے، تجھ سے مکان و محلات جدا ہو گئے، تیری بیوی تجھ سے جدا ہو گئی، غرض ساری دنیا تجھ سے چھن گئی۔ اس اہم موضوع پر اہم گفتگو چلتی رہے گی۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے، بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجئے تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو بر وقت حاصل ہو سکے۔ امید ہے ہمارے تمامی دیکھنے اور سننے والے دوست اور احباب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ آج ہم جس موضوع پر گفتگو کرنے جا رہے ہیں اس کا نام ہے موت۔ موت کیا ہے؟ سب سے پہلے میری موت پر مجھ سے جو چھین لیا جائے گا وہ میرا نام ہوگا، اس لیے جب میں مر جاؤں گا تو لوگ کہیں گے کہ لاش کہاں ہے اور مجھے میرے نام سے نہیں پکاریں گے، اور جب نماز جنازہ پڑھانا ہو تو کہیں گے جنازہ لے آؤ، میرا نام نہیں لیں گے، اور جب میرے دفنانے کا وقت آ جائے گا تو کہیں گے میت کو قریب کرو، میرا نام بھی یاد نہیں کریں گے۔ اس وقت نہ میرا نسب اور نہ ہی قبیلہ میرے کام آئے گا، اور نہ ہی میرا منصب اور شہرت میرے کام آئے گی۔ کتنی فانی اور دھوکے کی ہے یہ دنیا جس کی طرف ہم لپکتے ہیں۔ پس اے زندہ انسان، خوب جان لے کہ تجھ پر غم و افسوس تین طرح کا ہوتا ہے۔ نمبر 1، جو لوگ تجھے سرسری طور پر جانتے ہیں وہ مسکین کہہ کر غم کا اظہار کریں گے۔ نمبر 2، تیرے دوست چند گھنٹے یا چند روز تیرا غم کریں گے اور پھر اپنی اپنی باتوں اور ہنسی مذاق میں مشغول ہو جائیں گے۔ نمبر 3، زیادہ سے زیادہ گہرا غم گھر میں ہوگا، وہ تیرے اہل و عیال کا ہوگا، جو ہفتہ، 2 ہفتہ یا 2 مہینے یا زیادہ سے زیادہ 1 سال تک کا ہوگا، اور اس کے بعد وہ تجھے یادوں کے پنوں میں رکھ دیں گے۔ لوگوں کے درمیان تیرا قصہ ختم ہو جائے گا اور تیرا حقیقی قصہ شروع ہو جائے گا، اور وہ ہے آخرت۔ تجھ سے چھن گیا تیرا جمال، تیرا مال، تیری صحت، تیری اولاد، تیرے جد جدا ہو گئے، تجھ سے مکان و محلات جدا ہو گئے، تیری بیوی تجھ سے جدا ہو گئی، غرض ساری دنیا تجھ سے چھن گئی اور کچھ باقی نہ رہا تیرے ساتھ سوائے تیرے اعمال کے، اور حقیقی زندگی کا آغاز ہوا۔ اب سوال یہ ہے کہ تو نے اپنی قبر اور آخرت کے لیے اب سے کیا تیاری کی ہے؟ یہی حقیقت ہے جس کی طرف توجہ چاہیے۔ اس لیے تجھے چاہیے کہ تو اہتمام کر فرائض کا، تو اہتمام کر نوافل کا، تو اہتمام کر پوشیدہ صدقہ اور صدقہ جاریہ کا، نیک کاموں کا، راتوں کی نمازوں کا، شاید کہ تو نجات پا سکے۔ اگر تو نے اس مقالہ سے لوگوں کی یاد دہانی میں مدد کی جبکہ تو ابھی زندہ ہے، تاکہ اس امتحان گاہ میں امتحان کا وقت ختم ہونے سے تجھے شرمندگی نہ ہو اور وہ امتحان کا پرچہ بغیر تیری اجازت کے تیرے ہاتھوں سے چھین لیا جائے، اور تیری اس یاد دہانی کا اثر قیامت کے دن تیرے اعمال کے ترازو میں دیکھے گا۔ اور یاد دہانی کرتے رہیے، بے شک یاد دہانی مومنوں کو نفع دیتی ہے۔ میت صدقے کو کیوں ترجیح دیتی ہے اگر وہ دنیا میں واپس لوٹا دی جائے، جیسا کہ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد ہے، اے رب اگر مجھے تھوڑی دیر کے لیے واپس لوٹا دے تو میں صدقہ کروں اور نیکوں میں شامل ہو جاؤں۔ سورہ منافقون۔ یہ نہیں کہے گا کہ عمرہ کروں گا، نماز پڑھوں گا، روزہ رکھوں گا۔ علماء فرماتے ہیں میت صدقے کی تمنا اس لیے کرے گی کیونکہ وہ مرنے کے بعد اس کا عظیم ثواب اپنی آنکھوں سے دیکھ لے گی۔ اس لیے صدقہ کثرت سے کیا کرو، بے شک مومن قیامت کے دن اپنے صدقے کے سائے میں ہوگا۔ اور آپ اس وقت یہ صدقہ کر سکتے ہیں، آپ اس وقت اپنے لیے صدقہ جاریہ کا اہتمام کر سکتے ہیں اور آنے والے وقت کی مشکل کو آسانی میں تبدیل کر سکتے ہیں۔ اللہ کریم ہم سب کو اعمال صالحہ کرنے
اور صدقہ جاریہ والے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔